تو آج میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ جو تلاوت میں نے کی ہے جن آیات کی اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہاں قرآن کے اندر لفظ مثل استعمال کیا گیا ہے، اور مثل کی دو قسمیں ہیں، مثل بالکیفیت اور مثل بالکمیت۔ ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ایک کا معنی یہ ہے کہ برابر ہونا مقدار کے اندر، اور ایک کا معنی یہ ہے برابر ہونا کیفیت کے اندر۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ جیسا ایمان ہمارا ہو نہیں سکتا، تو ہمارے ذہنوں کے اندر صحابہ کے ایمان کی کیفیت آتی ہے، یعنی صحابہ کے ایمان کی جو کیفیت تھی ویسی ہماری کیفیت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ تمہاری ایمانی کمیت صحابہ کی ایمانی کمیت جیسی ہونی چاہیے، یعنی صحابہ نے جن جن چیزوں پر ایمان لایا ہے ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز پر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ کیفیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور کمیت کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ کیفیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور کمیت کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ تو ہم صحابہ کرام کو ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جنت میں اس وقت داخل نہیں کرے گا جب تک ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی اور صحابہ کے معیار پر نہیں تول سکتے۔ تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جو گلستان دین کا مہکتا ہوا گلاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب صدیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان و مال، عزت، آبرو ہر ایک کو نثار کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور بلندی کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی زبان مبارک سے بھی بیان کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے خاص 4 پہلو ہیں۔ نمبر 1 بلند مرتبہ، نمبر 2 آخرت کے اندر ان کو بلند مرتبہ ملے گا، نمبر 3 نبوت کے شروع کیے ہوئے کاموں کی تکمیل کرنا، نمبر 4 پہلے ہی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سردکل کی بازی لگا دینا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ آپ علیہ السلام کے ان ارشادات سے لگا سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود دے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رفیق تھے، حوض کوثر پر میرے رفیق رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امت محمدیہ میں تم وہ شخص ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کبھی کسی کا سجدہ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی ان خرافات سے پاک تھی۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی دیکھیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی کا سجدہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا، تم بھی بت کا سجدہ کرو۔ آپ نے انکار کر دیا، لیکن جب بہت اصرار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا ہے کہ آپ چلے جائیں اور بت خانے کی چابی مجھ کو دے دیں، میں بت کو سجدہ کر لوں گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت خانے کے اندر گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا بت تھا، تو اس سے کہا، اگر تو میری مراد پوری نہیں کرے گا تو میں تجھے پتھر مار کر توڑ دوں گا۔ تو اس بت نے آپ کی مراد پوری نہیں کی۔ بت کیا مراد پوری کر سکتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر مار کر اس بت کو توڑ دیا۔ جب آپ کے والد گھر آئے تو دیکھا کہ میرا خدا ٹوٹا ہوا ہے، تو بہت غصہ ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے لگے۔ آپ کی والدہ نے دیکھا کہ بہت غصے میں ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ابو بکر نے میرے خدا کو توڑ دیا ہے، آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا، آپ ایسا مت کریے، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ یہ بچہ کفر و شرک سے پاک ہوگا اور اس کا لقب صدیق ہوگا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوگا غار ثور کے اندر، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ حضور تشریف فرما ہیں اور ابو بکر مصلی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کا نام آپ بتائیں گے اور ابو بکر کا نام میں بتاؤں گا۔ تمام صحابہ کی صحابیت کا اعلان آپ کریں گے، لیکن ابو بکر کی صحابیت کا اعلان میں خود عرش سے کروں گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، جو شخص صحابہ کی صحابیت کا انکار کرے تو اس کے کفر کے اندر شک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے تو اس کے کفر کا شک کوئی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود تشریف لاتے تھے ہجرت کی اجازت لینے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خود چل کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جہاں خود حضور چل کر جایا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہجرت کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے، ابو بکر بھی چل رہے تھے۔ اتنے میں ایک کافر آیا اور کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر صحیح سے بتا دیتے تو ہجرت کا راز کھل جاتا، اور اگر جھوٹ بولتے تو صدیقیت میں فرق آتا۔ قربان جاؤں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر، انہوں نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا رجل یہدینی الی سواء السبیل، یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھلاتا ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ لوگوں کو خیال تھا کہ حضرت علی ہوں گے، لیکن حضرت علی نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امیر اس کو بناؤ، حاکم اس کو بناؤ، امام اس کو بناؤ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امام بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں کو خیال تھا کہ حضرت علی ہوں گے، لیکن حضرت علی نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ فرمایا ایک مرتبہ آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو مجھے بلایا اور کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہ بدھ کی تصویروں کو میں خود ہٹاؤں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر کھڑے ہو کر تصویر کو ہٹانے لگے۔ تو حضرت علی نے کہا حضور تھوڑا آہستہ آہستہ۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں سے اتر گئے اور کہا کہ تم اتارو۔ لیکن وہ ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر 3 میل پہاڑ پر لے کر چلے۔ تو لہذا سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سنائے۔ ڈن کر